الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال جل شانه في سورة المائدة إنما يتقبل الله من المتقين برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، دنیا میں انسانی زندگی میں آنے والے لمحات اور گھڑیاں یکساں نہیں ہوتی. کبھی خوشحالی ہے، کبھی آرام ہے، مسرت ہے تو کبھی دکھ ہے، غم ہے، بیماری ہے. کسی شخص کے حالات کبھی بھی یکساں نہیں رہے. جب دنیا میں انسان کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اس سے متعلق معالج و طبیب کی طرف رجوع کرتا ہے تاکہ وہ اپنی اس بیماری کا علاج کرا سکے. اسپیشلسٹ کو تلاش کرتا ہے. لیکن جب
اس دل میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، ایمان کا نور جب کم ہو جاتا ہے تو اس دل میں کچھ ایسی معنوی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جن کا علاج اگر ہو سکتا ہے تو وہ انسان خود اپنا علاج کر سکتا ہے، کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ اپنی عام زندگی میں بہت سے ایسے حالات سے دوچار ہوتے ہیں کہ ہم ان کی چندہ پرواہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا یہ قدم، ہماری یہ حرکت، ہمارا یہ انداز ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے، کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اسی طرح کی ایک بیماری دل کی جو اس طریقے سے آدمی کے اندر آ جاتی ہے کہ شاید اکثر لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ واقعی وہ اس بیماری کا شکار ہے، اور وہ بیماری ہے حسد کی۔ چونکہ ہم معاشرے میں جیتے ہیں، لوگوں کے درمیان جیتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے طوائف مختلف ہیں، کوئی بہت صحت مند ہے، بہت ہی صحت مند ہے، کبھی بیماری اس کو چھو کر نہیں گزرتی، اس کی صحت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی بڑا خوبصورت ہے، بڑا وجیح ہے، بڑا دیدہ زیب اور جامہ زیب ہے، دیکھ کر اس کو حسرت سے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ عورتوں میں کوئی عورت بہت زیادہ حسن و جمال کی حامل ہوتی ہے، دوسری عورتیں اس کو دیکھتی ہیں تو دیکھتی ہی رہ جاتی ہیں۔ اس طرح سے دنیا میں حالات طاری ہوتے ہیں، لیکن بعض حکما نے یہ کہا کہ ثلاثۃ لا یعنہ لصاحب عیش، تین خصلتیں اگر آدمی کے اندر پائی جائے تو اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی: الحقد والحسد وسوء الخلق، کینہ، حسد اور بد اخلاقی، یہ چیز اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی، اور زندگی کی ناخوشگواری کا شکوہ بھی کرتے بعض لوگ نظر آتے ہیں، لیکن وہ اس کے اسباب کو سمجھنے اور جاننے سے قاصر ہے۔ اگر ہم کہیں کہ حسد کس کو کہتے ہیں تو وہ ہے تمنی زوال نعمت عن صاحبها، کسی کو کوئی نعمت ملی اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، دولت ملے تو اس کی دولت ختم ہو جائے، حسن ہے تو حسن ختم ہو جائے، صحت ہے تو صحت ختم ہو جائے، جاہ و مرتبہ ہے تو وہ لوٹ جائے، اس کی تمنا کرنا۔ لیکن ایک چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے رشک، کسی کاروباری آدمی اور کاروبار میں ترقی کرنے والے آدمی کو دیکھ کر اس بات کو سوچنا کہ اس کا کاروبار ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اور اگر یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کے کاروبار میں ترقی دی ہے، برکت دی ہے، اسی طرح تو میرے کاروبار میں بھی برکت و ترقی دی، یہ رشک ہے۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں رشک جائز ہے: رجل آتاہ اللہ القرآن وهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، آدمی کو قرآن ملا، قرآن حفظ کیا، وہ نماز میں اس کو پڑھتا ہے، دن میں پڑھتا ہے، رات میں پڑھتا ہے، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور ایک آدمی وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور رات و دن خرچ کرتا ہے۔ تو اس میں اور عبادتوں میں، نیکی کے کاموں میں بالکل رشک کیا جا سکتا ہے، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی بہت زیادہ تلاوت قرآن کرتا ہے، ہم نہیں کرتے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی کریں، ہم بھی ویسے ہی بنیں،
کوئی تہجد گزار ہے، کوئی پابند تکبیر اولیٰ ہے، تو ہم بھی اسی کی طرح سے بننے کی کوشش کریں۔ عبادتوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا اور اس کی کوشش کرنا بالکل جائز ہے، اور یہ بیماری یہ یہود و نصارہ کی بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ہم یحسد الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ یہود مسلمانوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، مدینہ پہنچ کر مضبوط ہو گئے، قیادت و سیادت ملی۔ اور اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جائیں، اور یہ حسد کی بنا پر ہے، اور حق کے واضح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام اور آمین اور جمعہ کے دن کا اہتمام، قبلہ کا اہتمام، ان سب چیزوں پر یہود بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کے سامنے ازواج مطہرات کے سامنے اس بات کو ذکر کرتے تھے، تو یہ یہود و نصارہ کی خصلت ہے، حسد کرنا۔ یہ یہود و نصارہ کی صفت دیتے مسلمانوں کو، تو اس سے بالکل ہی باز رہنا چاہیے، اپنے دامن کو بالکل بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحاسدوا، حسد دیکھو مت کرنا ایک دوسرے سے، ولا تباغضوا، بغض مت کرنا، کینہ مت رکھنا، ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرنا، ولا تحسسوا، اور چوری چھپے کسی کی بات کو سننے کی کوشش مت کرنا، ولا تناجسوا، اور خریداری کے لیے نہیں، یوں ہی کسی چیز کی قیمت کو بڑھانے کے لیے بولی بڑھا دینا، خریدنا نہیں، بس دوسرے کو نقصان پہنچے اتنی بولی لگا دو کہ وہ اگر خرید بھی لے تو وہ بیوقوف بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی بات حدیث کے اندر بیان کر دی کہ سننے والا سن کر اس کا رونگٹا کھڑا ہو جائے۔ کَذَّبَ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ، تمہارے اندر پہلی امتوں کی بیماری گھس گئی، الحسد والبغضاء، حسد اور بغض، هي الحالقۃ، یہ صاف کر دینے، صفایا کر دینے والی چیز ہے یہ حسد اور بغض۔ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، میں نہیں کہتا کہ یہ بال کو صاف کر دیتی ہے، نہیں، دین کو صاف کر دیتی ہے، دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ ایمان اور حسد لا یجتمعان، الایمان والحسد فی قلب رجل مسلم، مسلمان آدمی کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھا نہیں ہو سکتا، ایمان ہے تو حسد نہیں ہو سکتا۔ لا یزال الناس بخیر ما لم یحسدوا، لوگ اسی وقت تک بہتر رہیں گے جب تک کہ وہ حسد نہیں کریں گے۔ یہ حسد یہاں تک پہنچاتا ہے آدمی کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے کا ذکر جو سورہ مائدہ میں ہے، حابیل اور قابیل کا، کہ حابیل نے اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کی، ان کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابیل نے پیش کی تو اس کی قبول نہیں ہوئی، تو اس نے کہا لاقتلنک، میں مار ڈالوں گا۔ حاسد سوچتا ہے، یہ بھی سوچتا ہے کہ وہ محسود کو مار ڈالے، اور مار ڈالے کیا، اس نے مار ڈالا، اس نے کہا لاقتلنک، تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے، میں مار ڈالوں گا تمہیں، ضرور بھی ضرور۔ تو حابیل متقی و پرہیزگار، تو انہوں نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کی قربانی اور عبادت قبول کرتا ہے، اور اگر تم نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، میں نہیں اپنا ہاتھ بڑھانے والا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور تمہارا گناہ سب تمہارے اوپر چلا جائے اور تم جہنمی بن جاؤ، اور ظلم کا تو یہی انجام ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حسد کہاں سے آتا ہے؟
تقسیم ارزاق پر عدم توکل، یہ روزیاں جو سب کو الگ الگ طرح سے ملی ہیں ان پر قناعت نہ کرنا، جتنی ہمیں ملی ہے اس پر قناعت نہ کرنا، کیوں فلاں کو زیادہ ملی، اور اس کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کی روزی چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، کس کے لیے کیا مناسب ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کا وہ جانتا ہے۔ تکبر، ہم جو ہیں کوئی نہیں، ہر کسی کو دیکھ کر ناک منہ چڑھانا اور اس کو اہمیت نہ دینا، اس کو مقام نہ دینا، اس سے بغض رکھنا، اور اگر اس کو کوئی تفوق و برتری مل گئی ہے اور وہ عاجز ہے وہ کام کرنے سے، تو بس کیوں اس کو یہ چیز حاصل ہوئی؟ جہاں منصب کی لالچ، کوئی مرتبہ کوئی عہدہ چاہتا تھا وہ کہ اس کو مل جائے، اور وہ مل گیا کسی دوسرے کو، وہ سوچا ہے اس کو کیوں ملا۔ مکہ کے کفار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ دیکھ کر اور صحابہ کرام کا مرتبہ دیکھ کر ان سے حسد کرتے تھے، اور یہ یہی حسد تھا، اور جو حسد عبداللہ ابن ابی منافق کرتا تھا مسلمانوں سے، یہی حسد تھا، جاہ منصب کی لالچ، مال و زر کی لالچ۔ انہ لحب الخیر لشدید، انسان کی فطرت یہ کہ اس کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اگر بنی آدم کے لیے 2 وادی مال ہو سوچے گا کہ تیسرا بھی ہو، اور دنیا میں تو یہ کہا کہ بنی آدم زندگی بھر ایسے ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پیٹ جب مٹی میں چلا جاتا ہے تبھی جا کر کے فروخت ہوتی ہے، مٹی بھر سکتی ہے اس کے پیٹ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا بہت خوف تھا کہ دنیا کی لالچ آپ کی امت کے اندر بھر نہ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی امت کی بیماریاں تمہارے اندر آئیں گی، ناشکری، سرکشی، مال و دولت کو اکٹھا کرنا، دنیا کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، یہاں تک کہ یہ چیز ظلم تک پہنچ جائے گی، آدمی ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے آمادہ ہونے لگے گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پیسے کے لیے یہاں تک کہتے سنے گئے کہ ارے مجھے پیسے چاہیے، چاہے وہ سود بیاج کا پیسہ ہی کیوں نہ ہو، بس مجھے پیسوں سے مطلب ہے۔ یہاں تک بھی لوگوں کی سوچ پہنچ جاتی ہے، یہاں تک بھی لوگوں کی سوچ پہنچتی ہے کہ مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سیو کیا تھا اور یہ پیسہ بڑھا تو میں اسی سے عمرہ کرنے کے لیے چلا۔ ایسے لوگ بھی مجھے ملے مکہ میں، انہوں نے حرم کے اندر اس بات کا اعتراف کیا۔ کہاں تک انسانی سوچ کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل فقر اخشى علیکم، تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا مجھے خوف نہیں ہے، ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، لیکن مجھے خوف ہے کہ دنیا تمہارے اوپر اس طرح نہ پھیلا دی گئی جیسے سابقہ امتوں کو، فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم، تم بھی ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو جیسے انہوں نے کیا تو تمہیں بھی ہلاک کر دیا، جیسے ان کو ہلاک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانی فطرت کا ایسا تجزیہ کیا ہے
صحیح مسلم کی روایت ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. اس حدیث کو آپ سنیے اور دیکھیے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانی فطرت کی نبازی کیسے کی ہے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اذا فتحت علیکم فارس والروم ای قوم انتم، کل اگر روم و فارس کے خزانے فتح ہو گئے تم کیا کرو گے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی مالدار صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ لا نقول الا ما امر اللہ، ہم تو وہی کہیں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے اور اللہ رب العالمین کے اور فضل و نعمت کا سوال کریں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوا غیر ذالک، یا تم کچھ اور بن جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا کہ انسانی فطرت کی نبازی، تتنافسون، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو گے، ثم تتحاسدون، پھر تم ایک دوسرے سے حسد کرو گے، ثم تتدابرون، پھر تم ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرو گے، ثم تتباغضون، پھر تم ایک دوسرے سے بغض کرو گے. یہ انسانی فطرت ہے اور اس سے نجات حاصل کرنا ہے. کیا ہے کس کے پاس؟ ہمیں اس سے ہم اپنی روزی کی برکت کے لیے اللہ رب العالمین سے دن اور رات دعائیں کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے اس سے منع بھی نہیں کیا ہے. لیکن کسی کے بارے میں سوچ سوچ کر کے ہلکان ہونا، پریشان ہونا، ہراساں ہونا، کبیدہ خاطر ہونا، اول پھول بکنا، یہ مسلمان کی شان ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں میں بہتر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کل مفہوم القلب صدوق اللسان، مفہوم القلب اور سچی زبان والا. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سچی زبان والا تو ہم سمجھ گئے، یہ مفہوم القلب کیا ہے؟ تو کہا کہ هو التقی النقی، وہ اللہ کا خوف رکھنے والا صاف ستھرا پاکیزہ آدمی، لا اسم فیہ ولا بغی، جس کے اندر گناہ نہ ہو، جس کے اندر ظلم نہ ہو، ولا غل ولا حسد، نہ کینہ ہو نہ حسد. وہ ہے مفہوم القلب. اور اگر ایسا کچھ ہم محسوس کریں کہ ہمارے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے، اللہ پر توکل کریں، تقوی پرہیزگاری اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، صبر کرے، پناہ طلب کریں حاسد کے حسد سے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. حاسد معلوم ہو جائے تو اس کے ساتھ اچھائی کریں، ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت بدل جائے. اور سب سے بڑی چیز، آخری بات جو کہہ کر کے آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں، وہ ہے اپنی نعمت کو چھپا کر رکھنا. اللہ رب العالمین نے جو بھی نعمت دی، جو بھی نعمت دی، اس کا چرچا نہ کرنا، اس کی پبلسٹی نہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعینوا علی اتمام الحوائج بالکتمان، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے چھپا کر اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو. اسی لیے میں نے جمعہ خطبہ میں بارہا یہ بات کہی ہے کہ جو بھی مل جائے، جتنا بھی مل جائے، نرم خوئی، سادگی، سر خم کرنے میں کوئی فرق نہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا
کہ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، ہر آدمی کو جو نعمت ملتی ہے نا تو اس سے حسد کرنے والے ضرور پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں نقصان حاسد کا ہوتا ہے، محسود کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اور برکت ہوتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں یقینی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ حسد کرنے سے عبادتیں رائے گاں ہو جاتی ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا، مونڈ دیتی ہے، صفایا کر دیتی ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، زندگی میں سوائے یاس و افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور جیسے لکڑی جلتی ہے کچھ نہیں ملتا تو اپنے آپ کو کھا جاتی ہے، ویسے ہی حاسد اپنے آپ کو کھاتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں سکون و اطمینان کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ بار الہ تو ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے، بار الہ تو ہمیں اس طرح کی موذی آفت اور بیماری سے محفوظ فرما، بار الہ تو ہمیں اپنی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، بار الہ جو لوگ برسر روزگار ہیں مولا تو ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، اور جو لوگ رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں مولا تو غیب سے ان کی مدد فرما، ان پر رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے، بار الہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں، کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کی شفا یابی کی سبیل پیدا کر دے، بار الہ تو انہیں شفا یاب فرما دے، بار الہ ہمیں تو کوئی آدمی کسی طرح کے غم و اندوہ مصیبت اور کسی اور چیز کا شکار ہے، مولا تو اپنی رحمت سے اس کو نجات دے، مولا تو اپنی رحمت کا سایہ اس پر کر دے، بار الہ تو نے ہمیں جتنی زندگی دی ہے، جتنی سانسیں ودیعت کی ہیں، اپنے رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہمیں صحت و عافیت کی زندگی دے، امن و امان کی زندگی دے، عزت و وقار کی زندگی دے، سکون اور اطمینان کی زندگی دے، اور جب اس دنیا سے اٹھنے کا وقت ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين وادخلنا في عبادك الصالحين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى